یہ ہر دفعہ منصوبے بناتے ہیں، ہماری دسیوں لاشوں کو گراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب شیعت کے مورائلز ختم ہو چکے ہیں، اب شیعت پامال ہو چکی ہوگی، اب شیعہ کسی چیلنج کو نہیں لے گا، اور ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور شیعہ قوم بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کے صدقے میں بار بار اپنی طاقت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ یہاں اس بسنے والی قوم کی طاقت ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اسے کوئی پیش بینی میں نہیں لا سکتا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کسی ایک جنازے کے اندر دیکھیں تتر بتر ہیں تو وہ سمجھیں گے شیعہ ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، اب ان کے اندر کچھ نہیں بچے گا، اور پھر کسی موقع پر دیکھیں گے نہیں، اگر سید الشہداء کے نام پر واقعی جمع ہونے کی طاقت اظہار کرنی ہو پھر طاقت اظہار کرتے ہیں۔ تو مطمئن رہیے سازشیں چلیں گی، لیکن یہ سازشیں نقصان نہیں پہنچائیں گی ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کو ہوشیاری دکھانی ہے، اور میں پھر یہ جملہ عرض کروں گا جو مقرر عرض کرتا ہوں، ایک اشتہار قوم کو لڑا دے، یہ بہت بڑی حماقت ہے جو ہماری قوم کر سکتی ہے۔ ہماری قوم کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے فکری طور پر۔ ایک مجلس کا اعلان ہوتا ہے، پہلی مجلس منعقد ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگلے دن ایک اخبار اشتہار لگاتا ہے، ایک ایسا عنوان دیتا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہر اہل بیت کا ماننے والا تل ملا کے رہ جائے۔ جذبات میں آ جاتے ہیں، ایک دم سے جا کر حملہ کرتے ہیں، اپنے ہی دوستوں سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ 2 دن بعد وہ اخبار اعلان کرتا ہے وہ اشتہار جعلی تھا۔ کس کو احمق بنایا انہوں نے؟ کون بیوقوف بن گیا یہاں پر؟ کس کے ہاتھوں بیوقوف بنا؟ اور بیوقوف بنے بھی اس اخبار کے ہاتھوں جس کی دشمنی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا شدید دشمن ہے، جنگ اخبار، سب کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے لگایا ہے تو میں ایک کام کروں گا، میں کل ایک پروگرام رکھتا ہوں، اس میں ولایت امیر کی جگہ ولایت امیر فلاں باطل لکھتا ہوں۔ غلطی سے بھی لگائیں گے کیا؟ اور اب میں غلطی سے نہیں لگاؤں گا، پروگرام بھی رکھوں گا، سچا پروگرام رکھوں گا، لگائیں گے اشتہار کیا؟ نہیں لگائیں گے۔ کیوں لگایا پھر ولایت امیر المومنین کے نام پر؟ کیوں؟ ان کو بغض دکھانا تھا اپنا، ان کو سازش کرنی تھی اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف، اور بدقسمتی سے ہماری قوم مبتلا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس دھرنے کی بات کتنی دفعہ عرض کیا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ کسی پرانے اختلاف کو اٹھا کر ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ عیسو کے اندر وہی ہوا، ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئی، اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد کراچی کی سطح پہ پھر وہی ہوا، ایک پرانی بات کو اٹھا کر انہوں نے بلوا مچایا، قوم کو دست و گریبان کر دیا، اور بعد میں اعلان کر دیا کہ وہ بات جھوٹی خبر تھی۔ بحمد اللہ رب العالمین دوستوں نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا ہماری قوم کو اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے، جو وہ چاہتے ہیں اس کو خود سے کر دیں، اور چند ہزار کے اشتہار کے اوپر آپ کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو، آپ مبتلا ہو جائیں، چلو قابل قبول تو نہیں ہے لیکن صبر آئے گا، لیکن کوئی دشمن اتنی سی سازش کرے اور ہم نہ سمجھ سکیں، ویریفیکیشن بھی نہ کریں، ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں، ایک دوسرے کے لیے لعن طعن کریں، ایک فکر کو پامال کرنے کی کوشش کریں، اور بعد میں وہ دشمن کہے وہ تو جعلی تھا، اب کیا بچا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ دشمنوں کی سازشوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان اختلافات پہ توجہ نہ دیں، اپنے شعور کو استعمال کریں۔ وہ آپ کو لڑانے کی باتیں کریں گے، آپ لڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ اپنے عقیدے کے اوپر رہیں، مضبوطی کے ساتھ دوسروں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ لکھا ہے ہاؤ ٹو کاؤنٹر دی میڈیا لائک جیو جیسے میڈیا کا مقابلہ کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا ہے، 2 سینٹی میٹر کا ایک پش مت دیکھو، ختم۔ 2 سینٹی میٹر بٹن پش کرو گا، نہیں دیکھ رہا، ختم ہو گیا معاملہ۔ کیوں دیکھ رہے؟ ڈس انفارمیشن کا سینٹر ہے،
آپ دیکھتے ہیں، میں نے کب کہا کہ دیکھیں، میں زندگی میں نہیں دیکھتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیو اخبار، جیو مت دیکھو، جنگ اخبار مت دیکھو، سوائے ڈس انفارمیشن کے کچھ نہیں ہے. یہ لوگ بلیک میلرز ہیں. اگر میں صحیح بتاؤں آپ کی خدمت میں، یہ لوگ بلیک میلرز ہیں. ان کے ٹاک شوز بلیک میلنگ کا بارگین سینٹر ہے. یہ بارگین کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیشین سے، انڈسٹریلسٹ سے، پاپولر پرسنالٹیز سے، عام آدمیوں سے. اتنا پیسہ دو، تمہارے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اخبار تک یہی کرتے ہیں، اور ان سب کی بارگیننگ اور بلیک میلنگ کو سب جانتے ہیں. لیکن پبلک کے سامنے یہ مظلوم بنے ہوئے، معصوم بنے ہوئے، جیسے پبلک کے حامی ہیں، باتیں کریں گے. بلیک میلرز ہیں اور اپنے کام کو کرنا جانتے ہیں. آپ کے پاس بہت آسان حربہ ہے، اس کو دیکھنا بند کریں. جس دن ان کو احساس ہوگا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں گے. آپ تصور کیجئے، سب کے سب محرم میں مجلس لگاتے ہیں. 15 سال پہلے لگاتے تھے. جب یہ نئے، آپ کہیں گے اس وقت پرائیویٹ نہیں تھا، گورنمنٹ کا تھا. جب پرائیویٹ چینلز نئے نئے آئے تھے تو مجلسیں لگاتے تھے کیا؟ نہیں لگاتے تھے. بعد میں کیوں لگانا شروع کیا؟ ان کو احساس ہوا کہ اگر اس نے لگا دی تو پبلک وہاں چلی جائے گی دیکھنے کے لیے، ہماری بات ختم ہو جائے گی. اس خاطر سب نے لگانا شروع کر دیا. ان کو صرف ایک چیز چاہیے، پبلک دیکھتی رہے. آپ کہہ دیں اگر یہ آیا تو نہیں دیکھیں گے، اور اسٹیٹسٹکس میں ریفلیکٹ ہو جائے گا کہ نہیں بھائی پبلک نہیں دیکھ رہی، یہ سب انسان بن جائیں گے. وہ کریں گے جو آپ چاہیں گے. آپ کو اپنی طاقت ثابت کرنی پڑے گی. اس خاطر میں میڈیا پہ جانا چھوڑ دیا. کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں میڈیا پہ جا کر. جس شخص کو ہم نہیں مانتے اس کے احترام میں کچھ جملے بولیں. کیوں بولیں؟ بالکل کلیئر ہے، نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں مانتے تو کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اگر میں پیچھے ہٹوں تو کیا کروں؟ پھر زیارت عاشورہ کے اوپر کمپرومائز کروں کیا؟ زیارت عاشورہ کے جملوں کو کہاں لے کے جاؤں گا پھر میں؟ جو سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے اس کے اوپر کیا کروں گا پھر میں؟ کمپرومائز کروں گا کیا؟ یہ ہم سے چاہتے ہیں. کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟